مولانا فضل الرحمان صاحب 2 کشتیوں میں سوار آصف علی زرداری صاحب کو رکھیں یا مریم صفدر صاحبہ کو. وہ گئے جاتی عمرہ اور پیغام یہ لے کے گئے کہ سید یوسف زاء گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مریم صفدر صاحبہ سے کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ یوسف زاء گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں اور پیپلز پارٹی کو یہ تحفہ دے دیں، ورنہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا اور پیپلز پارٹی نکل گئی تو ہماری قوت وہ والی نہیں رہے گی. تو مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے. جس پہ پی ڈی ایم کی مہر لگی ہوئی ہے اور اس میں پورا کنسنسس تھا کہ چیئرمین کے لیے سب جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گی، ووٹ بھی دیں گی. ڈیپٹی چیئرمین ہیں، اس کے لیے جے یو آئی ایف کے جو امیدوار تھے حیدری صاحب ان کو بھی سپورٹ کریں گی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اب چونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی. مولانا صاحب سے یہ بات ابھی ہوئی ہے، مولانا صاحب بھی اصولی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی جماعتیں بھی، اور اگر کوئی اصولی مولانا کا اصولی اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا مولانا آپ گیلانی صاحب اپنا زرداری صاحب کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ ہیں، آپ گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے یا ہمارا جو نومینی ہوگا لیڈر آف اپوزیشن اس کو سپورٹ کریں گے. مولانا پھنس گئے ہیں. اب قمر زمان قائدہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ پیپلز پارٹی کو ہی ملنا چاہیے. ذرا سنائیے. گیلانی صاحب کیونکہ یہ سارے کنٹیسٹ میں بڑی سینئر پوزیشن والے بندے رہے ہیں اور ان کا سینئر موسٹ بندے ہیں، تو جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم یہ تجویز دے رہے ہیں اس وقت تک یہ کیا جائے کہ گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا اپوزیشن تسلیم کیا جائے، کہ نوٹیفائی کرا دیا جائے، نوٹیفائی کروا لیا جائے. جیسا صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو بھی نون لیگ نے ہروایا اور حیدری صاحب کو بھی ہروایا، اور اس لیے اب جو پہلے والا معاہدہ تھا وہ ہو گیا ختم، اور پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نمبرز ہیں. پیپلز پارٹی کے نمبر ہیں 21 سینٹ میں اور مسلم لیگ نواز کے ہیں 17. اب زرداری صاحب نے ایک میسیج تو بھیج دیا مریم صفدر صاحبہ کو کہ آپ سیدھے ہاتھ گیلانی صاحب پہ ہاں کر لیں. دوسرا پھر اب زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، بلاول بھٹو نکلے ہوئے ہیں، اب 21 اور 6 ووٹ چاہیے ان کو مزید اپنے لیڈر آف اپوزیشن حاصل کرنے کے لیے. مسلم لیگ نواز کے ہیں 17، تو عوامی نیشنل پارٹی کے 2 ووٹ ہیں، ان سے رابطے میں ہیں کہ وہ بھی ان کو مل جائیں. پھر نیشنل پارٹی 2 ووٹ ہیں، بی این پی مینگل 2 ووٹ ہیں، جماعت اسلامی 1 ووٹ ہے. تو یہ 2 ایک کر کے ووٹ اکٹھے کر رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ان کے ہیں 5 ووٹ. اب وہ 5 ووٹ اگر مسلم لیگ نواز کو دے بھی دیں تب بھی وہ فارغ ہیں، زرداری صاحب کو وہ ناراض نہیں کر سکتے. تو لہٰذا زرداری صاحب مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 ووٹ سیدھے ادھر ڈالیں، جو گیلانی صاحب کی ریکوزیشن ہم چیئرمین سینٹ کو دیں گے اس پہ دستخط کریں، اور 21 اور 5 26 ہم مزے کریں گے، اور یہ مسلم لیگ نواز کو جانے دیں. انہوں نے نہ پہلے آپ کو کبھی کچھ دیا نہ اب دیں گے. تو بتائیے. لیکن مولانا تو ادھر جا کے بنگلے ڈالنا چاہتے ہیں، نیب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں مدرسے کے سٹوڈنٹس دے رہا ہوں، اور آج انہوں نے بطل حریت بنے ہوئے ہیں ان کے بندے، اور کوئی عہدیداروں نے بڑی دھواندار تقریریں کی ہیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، ہم پرامن رہنے کی گارنٹی دیتے ہیں، مجمع ہمیں کرنے دیں. بھائی کبھی مجمع بھی کا یعنی جو اس طرح کے ماحول میں جائیں گے وہ کبھی انہوں نے پرامن رہنا ہے. آپ تو پھر چاہتے ہو کہ ایک دفعہ دوبارہ نیب پر حملہ ہو، یعنی آپ اس تیاری اس کی کر رہے ہو. ایک بات بتاؤں، مولانا پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہیں، کیونکہ پہلے جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے تو مولانا صاحب کا سودا کر لیا تھا مسلم لیگ نواز نے، اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے. نبیل قبول صاحب کہتے ہیں تیسری راہ نکالی ہے. ذرا سنائیے گا جی. تیسری راہ نکال چکے ہم، وہ آپ کو 4 اپریل کو پتہ چل جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈسکشن چل رہی ہے. آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم ناراض نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ وہ مریم کے پاس آج گئے تھے، انہوں نے ہمارا میسج مریم کو پہنچایا جو ہم نے چاہتے تھے. مولانا
کس کے ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے ایک ٹاسک دیا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جاتی عمرہ میں مریم صفدر صاحبہ نے مولانا سے کہا بھی ہے مولانا آپ بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. پھر ایک اور جی نبیل قبول صاحب نے کہا پی ڈی ایم کو اتحاد کیسے رکھنا ہے، متحد کیسے رکھنا ہے. اب مریم صاحبہ کے کچھ ایسے بیانات ہیں جس پر ہم نے اعتراض کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. جی ہمیں مولانا فضل الرحمان نے اکٹھا رکھا ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے جب ہمیں اکٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ سمجھائے مسلم لیگ نون کو کہ وہ ضد نہیں کریں اور ہمیں سیاست نہ سکھائے. وہ ضد نہ کریں اور ہمیں سیاست سمجھائیں. مولانا کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں. تاہم پیپلز پارٹی کے CAC کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم انتہائی خوشگوار ماحول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تاکہ PDM صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے. صرف متحد نہ رہے، مؤثر بھی رہے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. اب ایک اور مزے کی بات نا، اتنی منافقت ہے ہماری سیاست میں. ایک طرف چوہدری صاحب استعفوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو متون کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفے دینے سے انکار کر دیا. دوسری جانب صرف ایک حلقہ ہے NA 249 کراچی، وہاں سب سے پہلے جس پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے سب سے پہلے، ابھی اتنا پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کر چکی، نہ مسلم لیگ نواز پیپلز پاکستان PTI نے، نہ MQM نے، نہ PSP نے، ابھی کسی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے. صرف ایک جماعت نے کیا اور وہ مسلم لیگ نواز اور مفتاح اسماعیل ماشاءاللہ مالدار آدمی ہیں، مزید مالدار کریں. اور ان کو کہا ہے کہ بائی ہک کر کرک یہ سیٹ ہم نے نکالنی ہے. استعفے دینے ہیں تو پھر ادھر کیوں آتے ہیں؟ اور یہی چیز مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ذرا سنائیے. یہ کنفیوژن ہے نا، ایک طرف ہمارے نون لیگ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ استعفے دے دو، اسمبلی کو چھوڑ دو، پارلیمان کو چھوڑ دو، اور پھر بائی الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تو یہ تضاد انفارچونیٹ ہے. میں تو خوشائند کہوں گا ان کی اسٹریٹجی کو کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا امیدوار نکالیں، ہمیں 1 on 1 کرنے دیں PTI کے ساتھ. یہ پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے جو استعفے نہ دینے پہ ناراض ہے. اور دوسری جانب یہ گیلانی اپنا زرداری صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر گیلانی صاحب ہمیں دے دیں لیڈر آف اپوزیشن، تو وہ سیٹ آپ پھر نکال لیں کیونکہ سندھ حکومت کا بڑا رول ہوگا اس الیکشن پہ. ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز سنائیں. بے نظیر کہہ رہا ہوں، محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی زبان بڑی آج کل سخت ہوئی ہے، اس کا پیپلز پارٹی جواب دے رہی ہے اب کہ یہ نہیں زبان سخت، وہ تو کوئی مناسب زبان نہیں ہے جو آج کل بول رہی ہے. کافی سخت ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہے. اچھا ہاں میرا اپنا خیال ہے. ذرا سنائیے گا جی مریم صفدر صاحبہ. مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے، JUIF کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو قائرہ صاحب نے کہا کہ جناب اگر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی تھوڑا سا مشکل ہی نکلے گا. سنائیے. کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو نہ ادا کیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سوائے ہارٹ ورننگ اور کچھ نہیں ہوتا. مسلم لیگ ایک بڑی جماعت ہے، JUI ایک بڑی جماعت ہے، وہ ہمارے علاوہ تحریکیں چلا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی شاید ضرورت نہ ہوتی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ ہے. تو اگر باقی جماعتیں بھی کہیں تو سوائے بیڈ ٹیسٹ اور کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا یہ جناب قائرہ صاحب نے کہہ دیا. اب مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ زبان کھینچ لیں گے ہم اگر کسی نے نواز شریف صاحب کو کچھ کہا تو. نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. اگر کوئی گالی دے گا، اگر کوئی جوتا پھینکے گا، کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ. منہ توڑیں گے. قائرہ صاحب نے اس بات کا جواب دیا جی. ملک کا بے شمار میڈیا میاں صاحب کے خلاف بول رہا ہے. آپ جو حکمران جماعت ہے سارا دن وہ بولتی رہتی ہے، ہم کس کس کی زبانیں کھینچیں گے. یہ اصطلاح ہوتی ہیں باتیں،
تقریر کے اندر ذرا لفاظی ہوتی ہے، باقی اختلاف کرنا تو اپنا اپنا حق ہے. یہ ہوتی ہیں. اب پیپلز پارٹی نے ایک اور بات کی ہے چوہدری صاحب، انہوں نے کہا یہ دودھ پینے والے مجنوں کا کردار ادا نہ کریں. نواز شریف صاحب اگر ان کو کچھ چاہیے، اقتدار میں حصہ چاہیے، تو پھر جد و جہد میں حصہ لیں آ کے. نبیل قبول صاحب نے مزید سخت بات کی، ذرا سنائیے جی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا فیوچر مجھے بڑا ڈارک نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی جماعت اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچے، اور اگر یہ سوچے کہ ان کو کیا فائدہ یا ان کو کیا ریلیف ملے گا، اور وہ یہ بھی سوچے کہ بغیر جیل جائے ہوئے، بغیر قربانیاں دے کر وہ سب کچھ ان کو حاصل ہو جو وہ چاہ رہے ہیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس طرح ہوتا نہیں ہے چوہدری صاحب. نہیں بائی دا وے ہم تو ایک تجزیہ نگاری کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور جو حقائق ہوتے ہیں جو یعنی وہ نکال کے باہر لے کے آتے ہیں اور پھر اس پر رائے بناتے ہیں، یا جو سامنے چیزیں ہیں ان کا. آپ مجھے بتا دیں کہ 31واں مہینہ چل رہا ہے، 2.5 سال جمع جو پیریڈ ہے، اس میں واحد ایک موقع تھا، صرف ایک موقع، 18 اگست سے لے لیں یا 25 جولائی 2018 سے لے کے آج تک، اور وہ تھا 3 مارچ کو جب قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ مقابلہ ہوا براہ راست سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، اور پہلی دفعہ حکمران جماعت اور اتحاد کو ایک یعنی زک پہنچی، ایک ان کو افسوسناک ان کو صورتحال حاصل ہوئی. وہ کس کی وجہ سے؟ آصف زرداری کی. بریک پہ جانا، ٹائم تھوڑا رہا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی چوہدری صاحب آپ کہہ رہے تھے. نہیں، میں نے کہا اگر کوئی کسی جگہ حقیقی طور پر ڈیمیجنگ سچویشن پیدا ہوئی عمران خان گورنمنٹ کی، تو وہ 3 مارچ کی، اور وہ 100% آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کے نتیجے میں ہوا تھا، نہ کہ مریم کی گالیوں اور صفدر کی بڑکوں اور فضل الرحمان کے بلند باغ اور ہم گھسیٹ کے نکال دیں گے. ایک بات بتاؤں چوہدری صاحب. ہاں، 3 مارچ کو جو کچھ ہوا، اگر وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ نہ لیتے، نہ جاگتے، تو 10 مارچ یعنی کہ 7 دن کے اندر اندر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جانی تھی، اور اس وقت وہ وزیر اعظم نہ ہوتے. یہ تھا پلان، کیونکہ وہ کھلنا نہیں تھا نا. جی ہاں، تو وہ انہوں نے بالکل صحیح اقدام کیا. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی اسکیم کسی حد تک کامیاب ہوئی تو وہ زرداری صاحب کی ہوئی. ذیشان میرا خیال آپ کے آنے سے خوش نہیں ہے، کہہ رہا پروگرام ختم کریں. اچھا، ہاں جی، پروگرام ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Helone 亚 Disney